جیسے کہ یہ ریحان اسکول سسٹم کی ایک روایت چلتی آتی ہے کہ ہمیں اپنے ہی سسٹم کو بہتر بنانے اور خود کو بہتر بنانے اور لوگوں سے نیٹ ورک بنانے کے لیے ہمیں انٹرویوز کرنے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھی طریقے سے نیٹ ورک بلڈ کرنا ہوتا ہے. تو اسی سسٹم اور اسی روایت کو کنٹینیو رکھتے ہوئے آج میرے ساتھ جو ایک مہمان ہیں، ان کا نام ہے محمد شاہد رفیق ریموٹ شاپ والا. سر ایک لیکچرر ہیں اسلامک اسٹڈیز میں ایٹ گورنمنٹ گریجویٹ کالج باہوال نگر. اس کا 7 ایئرس کا ٹیچنگ ایکسپیرئنس ہے اور اس کی ایکسپرٹیز جو ہیں اسلامک جورسپروڈکشن اینڈ شریعہ اینڈ لا ہیں. اور جہاں تک میں نے سنا ہے کہ جامعہ دارالعلوم کراچی یہ گریجویٹ ہیں وہاں کے 2017 میں کیا ہے. اور میں نے یہ سنا ہے کہ جامعہ دارالعلوم ایک بہت ہی ٹف اور اسٹرکٹ ادارہ ہے کہ جہاں پر یہ اسلامک جو رولس اور جہاں پر یہ پڑھائے جاتے ہیں اور بہت ان کو مینیج کرنا. اور سر کی لائف جرنی، اور انہوں نے ایم اے عربک ان اسلامک یونیورسٹی باہول پور سے کیا ہے اور گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں. تو پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں ابھی علامہ اقبال یونیورسٹی سے. تو باقی سارا کچھ ہم جانیں گے سر سے کہ ان کی یہ جرنی اور اسٹارٹنگ کی ایجوکیشن اور ابھی وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا مقصد ہے آگے کا ان کا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. معین صاحب بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا اور اتنا اچھا انٹرو کروایا. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کوئی اندرون سندھ کے جو کوئی کسی کے ساتھ مجھے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. جی سر، ابھی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی اسٹارٹنگ کی جرنی اور اب تک کے آپ نے اس میں کیا سیکھا اور کیا فیس کیا ہے اب تک، اور اتنے سارے کام کرنے اور اتنی ڈگریز حاصل کرنے میں کیا مشکلات آئیں اور کتنا کچھ بیئر کیا آپ نے، اور کیا کیا وہاں پر محنت کرنے میں کیا پیش آیا آپ کو، اور آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہم نے بتایا. جی، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میں جامعہ دارالعلوم کراچی سے میں نے درس نظامی کا ایک کورس ہوتا ہے ہمارا 8 سال کا، وہ کیا. میٹرک کے بعد میں انٹر کے بعد گیا تھا، تو وہ میٹرک کے بعد بھی کوئی بچہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے. 2011 میں گیا وہاں، اور 2017 میں میری وہاں سے فراغت ہوئی. وہ 8 سال کا ایک کورس ہوتا ہے. آپ بتا رہے تھے کہ بڑا اسٹرکٹ اور پڑھائی، تو یقیناً ایسا ہے. ملک کا ایک نامور ادارہ ہے ماشاءاللہ سے، اور ہمارے ملک کے چاروں صوبوں سے، ہر جگہ سے وہاں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں. بڑے بڑے اکابر ہیں وہاں، اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. تو بڑا اچھا لگا، بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا وہاں رہنا. پہلی دفعہ میں گھر سے باہر اتنی دور گیا تھا، تو بہت اچھا تجربہ تھا. میں اپنے ان 8 سالوں کو زندگی کے کامیاب ترین اور بڑا اس میں انجوائے کیا، وہ ابھی بھی یاد آتے ہیں. تو اس کے بعد 2017 کے بعد پھر میں نے ایم فل کیا. ساتھ میں کچھ ماسٹر کر رہا تھا. ماسٹر کیے میں نے اسلامک اسٹڈیز میں، عربک میں، گولڈ میڈل بھی ملا الحمدللہ. اور پھر میں نے ایم فل کیا ہے جی سی یونیورسٹی فیصل آباد سے. اب پی ایچ ڈی کر رہا ہوں علامہ اقبال یونیورسٹی سے. اور 2017 کے بعد ہی، اسی سال کچھ 1-2 مہینوں کے بعد میں نے کالج ٹیچر انٹرن کے طور پہ جوائن کیا. اور بس تب سے کچھ 7 سال ہو گئے، 8 سال الحمدللہ. تو بس ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑا بہت اور بھی سیکھنے سکھانے کا بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو ابھی پچھلے کچھ 1-2 ماہ پہلے ریحان اے آئی ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کو جوائن کیا. اور اے آئی تو جب سے آیا ہے، انٹروڈیوس ہوا ہے، تو ہم استعمال کر ہی رہے تھے.
لیکن اسے بہت زیادہ ایک اوڑھنا بچھونا جو بنایا ہم نے زندگی کی، روز روز اپنی ڈیلی روٹین میں ہر کام کے لیے اسے استعمال کرنا، تو ان چیزوں کو ہم نے سیکھا، اور بس یہی کچھ چل رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے بہت اچھے طریقے سے یہ چیزیں بتائیں اور زیادہ سمجھ آیا مجھے۔ لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کو کب اور کیوں خیال آیا کہ اب ریحان اے آئی ٹیچرس ٹریننگ کو جوائن کرنا چاہیے، اور اس کے پیچھے کیا بیک اینڈ پہ مقصد تھے آپ کے، جو آپ نے اس کو جوائن کرنے کے بعد سمجھا کہ وہ شاید جو میں سوچ کے آیا تھا وہ میں نے بہت کچھ اس سے حاصل کیا ہے؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ تو ہوا یہ تھا معین صاحب کہ آ، ان کا جب بیچ 1 مکمل ہوا، ان سے پہلے جو سینئر تھے، اور تو اس کے بعد یہ دسمبر میں اپنی ایک اگلے نیکسٹ بیچ کی پروموشن کر رہے تھے، تو ریحان اللہ والا صاحب کی ایک اسپانسرڈ ویڈیو تھی فیس بک پہ، ایڈ، تو وہ اسکرول کرتے ہوئے میری نظروں کے سامنے آئی۔ تو بس وہ اس میں تھم نیل ایسا تھا کہ ٹیچرز ٹریننگ اور اے آئی ٹیچرز ٹریننگ، تو ظاہر ہے کہ ٹیچرز ہونے کے ناطے میرا وہ ایک تھوڑا سا دلچسپی پیدا ہوئی۔ پھر میرے ذہن میں بس یہ آیا کہ شاید یہ ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جو ابھی جنہوں نے اے آئی کو استعمال کرنا نہیں شروع کیا، تو میں تو کر رہا ہوں، ہم لوگ کر رہے ہیں آلریڈی اپنے اپنی ٹیچنگ میں، مختلف اور کاموں میں، تو شاید یہ میرے لیے نہیں، تو میں نے وہ اس میں آگے گزر گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ وہ ایڈ جب میرے سامنے آئی، تو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ذرا پتہ تو کریں کہ یہ سکھا کیا رہے ہیں، کوئی ان کی آؤٹ لائن کیا ہے کورس کی۔ تو پھر میں نے جب تھوڑا سا اسے سرچ کیا، دولت صاحب سے رابطہ ہوا تھا میرا، اور ساتھ ہی میں نے جب فیس بک وغیرہ پہ اسے سرچ کیا، تو بڑی مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ جو بیچ 1 کی ساری کلاسز تھیں لائیو وہ موجود ہیں اس پہ۔ تب یہ پیج نہیں بنا تھا ریحان اے آئی ٹیچرز انسٹیٹیوٹ کا، تو وہ ریحان اسکول آن لائن اکیڈمی کے پیج پہ ساری موجود تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ ساری کلاسز جب ان کی لائیو موجود ہیں، تو پھر یہ پروموشن کر رہے ہیں، کون ان کو داخلہ لے گا؟ جو بھی چاہے گا وہ وہاں آرام سے لائیو دیکھ کے چیزیں سیکھ سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک حیرت انگیز چیز تھی میرے لیے کہ ہر چیز لائیو ہو رہی، جیسے جیسے پھر میں نے اسے ایکسپلور کیا تو اور کلاسز ان کی لائیو ہو رہی ہیں، 4 4 5 5 گھنٹے وہ میٹنگز لائیو کرتے ہیں، کوئی ٹیچرز اور پیرنٹ میٹنگ ہوتی ہے وہ لائیو ہو رہی ہے، ہر چیز لائیو۔ تو ہم لوگ وہ تھے جو سوشل میڈیا وغیرہ کو استعمال تو کر رہے تھے، میں اپنی اگر بات کروں، لیکن وہ بس کوئی اتنا زیادہ نہیں، بس تھوڑا بہت، اور بلکہ پروفائل اپنی لاک کی ہوئی ہے، اور طرح طرح کے تحفظات، انسیکیورٹیز چیزیں وہ تھی۔ پھر میں نے تو پھر جب میں نے ان کلاسز کو دیکھا، تو اس میں مجھے کو 2 3 چیزیں سرسری طور پہ دیکھتے ہوئے نظر آئیں۔ مثلاً سنو اے آئی کے بارے میں وہ بتا رہے تھے، کچھ میں نے گوگل شیٹس وغیرہ کے بارے میں مجھے لگا کہ ہاں یہ چیزیں تو میں استعمال نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو مجھے سیکھنی چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ میرے اپنی ٹیچنگ میں مجھے وہ کوئی فائدہ ہو اس کا۔ تو بس یہی سب کچھ سوچ کے اور بس دیکھ کے پھر جوائن کیا، اور میں بڑا خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ فیصلہ کیا، اسٹیپ لیا۔ اور یقیناً اگر میں جوائن نہ کرتا، تو اب دیکھیں نا کہ چیزیں تو پہلے بھی یوٹیوب پہ ہر چیز موجود ہے، جو بھی سیکھنا چاہے وہ ہزاروں کورسز ایک ایک چیز کے بارے میں وہ سیکھ سکتا ہے، لیکن وہ اس طرح سے پھر ایک چیزیں نہیں بندہ سیکھ پاتا۔ تو جب جوائن کیا تو بڑے اچھے یہ لوگ تھے، ان کا بڑا اچھا سسٹم ہے، فیسیلیٹیٹر بڑے اچھے ملے، خاص طور پہ مس ہماری مریم جو ہیں، تو ہمیں ایک ایک بات کے لیے پش کیا۔ پہلی دفعہ انٹروڈکٹیو ویڈیو بنائی، کیمرے کو فیس کرنا، تو بڑا ایک شاندار تجربہ تھا۔ 2 مہینے جو گزرے، بہت کچھ سیکھا۔ گرافک ڈیزائننگ میری بڑی خواہش تھی بہت عرصہ پہلے سے کہ کچھ کبھی نہ کبھی یہ چیز سیکھوں، ویڈیو ایڈیٹنگ خاص طور پہ، تو کوئی تھوڑی بہت بیسک اس کے بارے میں کچھ چیزوں کا پتہ چلا۔ ظاہر ہے کہ نیٹ ورکنگ تھوڑا سا، ہر چیز کو پبلک کر دینا، تو یہ بڑے بڑے کام تھے جو اس میں کیے، اور یقیناً بڑا فائدہ ہوا مجھے۔ واقعی بھی یہ جو سسٹم ہے اور جو انہوں نے ایک کمیونٹی بنائی ہوئی ہے، وہ اس میں آنے کے بعد ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے، اور شاید ہی پہلے ان کو ویسی کمیونٹی انہوں نے کبھی لائف میں نہیں پائی ہوگی جیسی یہ سسٹم ہے ان کا،
اور یہاں پہ جو نیٹورکنگ ہے اور پیور آپ کو آنےسٹ لوگ ملیں گے یہاں پر، جو بھی ہر کوئی ایک دوسرے کی مطلب کہ پیچھے پڑا رہتا ہے کہ اس کی کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ کرنی ہے ضرور بھی. تو یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے اس سسٹم کی، جس سر ریحان کا جو ویژن ہے. تو شاید میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، اور بہت لوگ ہیں یہاں پر جو اسی مقصد سے ہیں. جس شخص نے ہمیں اتنا راستہ دکھایا اس وقت، ہمارے ذہن میں ہر وقت یہی ہوتا ہے کہ ہم کچھ کریں تو آگے اس کو کنٹریبیوٹ کریں. وہ آٹومیٹک یہ ہمارا ذہن جو ہے نا اب ایکسیپٹ کر چکا ہے ان چیزوں کو کہ ایسا کرنا ہے. اور تھینک فل ہیں کہ انہوں نے ایسی کمیونٹی یہاں پر، ایسے کنٹری میں ہمارے جہاں پر کوئی کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا، اور اس انسان نے نہ کہ 60+ لوگوں کے لیے بلکہ ایک جو ہے نا 3-4 سال یا 5 سال کے بچے سے لے کر انہوں نے اسٹارٹ کر کے رکھا ہے کہ وہ بچے لیڈر بنیں گے، چاہے کسی ایج کے جو ہیں گزر گئے ہیں وہ بھی اب بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ لرننگ کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہمارے ساتھ ہی، آپ کے ساتھ ہی دیکھا ہے میم جو ہے نور پاورٹی والی ہے، اس کی 70 کی تقریباً شاید ایج اس کی ہوگی، تو وہ ابھی لرن کر رہی ہے. اور مین چیز جو ہے کہ اے آئی جب آئی ہے تو انہوں نے ایج کا لمٹ ختم کر دیا ہے، کیونکہ یہاں پر جس کے پاس نالج ہے نا اسی سے ہم لرن کر رہے ہیں. چاہے اگر کوڈنگ کی کسی کو نالج ہے تو ہم 60 ایئر کے بندے بھی اسی کے پاس جائیں گے، چاہے 5 سال کا بچہ ہے اسی سے سیکھیں گے. تو انہوں نے ایک تو ایج کا ڈفرنس ختم کر دیا ہے. اور ان کی جو کمیونٹی ہے وہ تو ہر اس کے لیے جتنے الفاظ کہیں کہ وہ کم ہیں بہت. سر تھینک یو، یہ آپ نے اتنا ڈیپلی یہ چیزیں ہم مجھ سے شیئر کی. اور آگے میں چاہوں گا کہ کیا کبھی فیل ہوا کہ آپ، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ دارالعلوم جو ہے نا بہت ایک اسٹرکٹ ادارہ ہے، اور کبھی کبھی یہ اس میں ہوتا ہے کچھ آن لائن فیلڈ کا یا کچھ ایسا، کوئی کہتے ہیں کہ یہ ان میں نہیں جانا چاہیے یا یہ چیز، کیا انہوں نے آپ کو کبھی اس چیز میں تکلیف ہوئی کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، یا ایسے خیالات کبھی آئے؟ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہمارے جو ایک روایتی ادارے ہیں، بلکہ اگر تھوڑا سا کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو موبائل الاؤ نہیں ہوتا. آ، بچوں کو بچایا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کو، کہ وہ تھوڑا سا انٹرنیٹ سے دور رہیں، سوشل میڈیا سے، کہ وہ بہت سارا اس میں ایک فوکس ہٹ جاتا ہے. اور کیونکہ اس طرح کر کے سپرویژن نہیں ہوتی، بچہ ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی پڑھائی جو بڑی ضروری ہوتی ہے، اسٹڈی، اس پہ وہ اتنی توجہ نہیں دے پاتا. یہ ساری چیزیں وہاں بھی موجود تھیں، بلکہ ابھی بھی میں ایک کالج میں پڑھا رہا ہوں تو یہاں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ان چیزوں سے ابھی بھی بچوں کو بتائیں. تو وہ ظاہر ہے کہ چیزیں اب بدل رہی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کوئی کسی اس طرح کی کسی آن لائن چیز سے کبھی کوئی ہو. بس یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ پڑھائی کے دوران اپنی پڑھائی کو، اسٹڈی کو ڈسٹرب نہیں کرنا، اس پہ کمپرومائز نہ ہو. باقی جو بھی یہ سائٹ پہ چیزیں ہیں انہیں استعمال کرنا، اور بالکل میڈیا سے فائدہ اٹھانا، سوشل میڈیا، یہ ساری چیزیں میں نے اپنے مدرسے کے دور سے ہی یہ سیکھی، اب تھوڑی بہت جو سیکھی. تو مجھے کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ کوئی خاص چیز. اگر آپ کوئی اسپیسیفک سوال کریں گے تو اس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے سر. اچھا، یہ اس کے بعد جب یہاں پر آپ نے جوائن کیا ہے اور وہاں سے آپ کو یہ اے آئی ٹولس یا کچھ لرننگ بھی بہت ہوئی ہے، تو میں نے آپ کے پروفائل پہ بھی دیکھا کہ ڈیجیٹل لرنر اور مارکیٹنگ یا کچھ ایسا. کیا آپ نے آگے کی جو اپنی فیلڈ مطلب کہ جو آپ نے چوز کرنی ہے، کیا اسی میں آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جائیں، یا کچھ ایسے ہی اسکلز آگے لرن کریں تاکہ وہ سارا سسٹم آپ کا آن لائن ہو جائے اور ارننگ بھی آپ کی آن لائن ہو جائے؟ اچھا معین صاحب، ایسا ہے کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ریموٹ جاب والا. شاید آپ آگے بھی سوال بھی کرتے. تو وہ تھا یہ اس طرح کہ آپ جیسے شاید
किसी को ना पता हो तो उसके लिए कि जब हम रेहान सिस्टम को ज्वाइन करते हैं तो उसमें ये होता है कि हमें कोई सोसाइटी के किसी एक इशू को पकड़ना होता है और उसके ऊपर अपना पढ़ना होता है, रिसर्च करनी होती है, उसको देखना होता है, उसके हल के लिए कोई कोशिश करनी होती है, तो अपने आप को एक तरह से वक्फ करना होता है उसके लिए। तो मैंने अपने साथ रिमोट जॉब लगाया। हम देख रहे हैं आजकल हमारे मुल्क की क्या सूरत हाल है, जॉब्स नहीं मिलती। तो पीएचडी भी बाज़ औक़ात लोग होते हैं, इतनी इतनी डिग्रियाँ होती हैं, उन्हें भी जॉब्स नहीं मिल रही होती, या वो जो जॉब्स मिलती है शायद उनके कैलिबर या लेवल की नहीं मिलती। तो इसी वजह से ये जो जॉब्स ना मिलने वाला एक इशू है, इसी वजह से लोग यहाँ से बाज़ औक़ात बाहर जाने की कोशिश करते हैं। अभी पिछले अरसे में रिपोर्ट्स आई, मीडिया मीडिया रिपोर्ट्स में कितने लाख लोग वो इसी वजह से उनको जाना पड़ा, अपना वतन, एक मुल्क छोड़ना पड़ा। बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है यकीनन ये, लेकिन लोग करते हैं। और बल्कि वो गैर कानूनी तौर पे भी डंकी लगा के भी लोग जाते हैं, और बाज़ औक़ात बड़ा ख़तरनाक होता है, वो हादसे का शिकार होते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि जॉब्स ही नहीं है यहाँ मुल्क में, तो वो ज़ाहिर है कि जाते हैं बेचारे। तो मैंने अपने ये रिमोट जॉब इस वजह से चुना कि ये वैसे चल तो पहले से रहा था ये, लेकिन जब ये कोविड के बाद से ये हर चीज़ कोविड में जब बंद हुई तो एक उसमें अपॉर्चुनिटी भी, एक नई चीज़ें आई, क्रिएट हुई। तो ये जो रिमोट जॉब का कंसेप्ट है ना, ख़ास तौर पे कोविड के बाद ये बड़ा एक इंटरनेशनल एक फिनोमिना है, और आहिस्ता आहिस्ता अब तो एआई के आने के बाद भी तो इसमें और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है। और बहुत ज़्यादा अब तो तकरीबन हमारे पाकिस्तान में भी रिमोट जॉब अवेलेबल होती है बहुत सारी फील्ड्स में। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग यहाँ से छोड़ के जाएं अपना वतन, घर बार, रिश्तेदार, और वहाँ भी जाके जॉब मिले या ना मिले। हम जब देखते हैं ना कि जो यहाँ से लोग छोड़ के जाते हैं तो बाज़ औक़ात कुछ छोटी छोटी जॉब्स वहाँ कर रहे होते हैं फिजिकली, वो कोई राइडर बना हुआ है और कोई कुछ। तो बजाय इसके कि वहाँ जाके स्ट्रगल की जाए, यहीं अगर रह के थोड़ा सा, जैसे बाकी डिग्रीज उन्होंने हासिल की है या स्किल्स कुछ उन्होंने सीखे हैं, तो थोड़ा सा अगर रिमोट जॉब के हवाले से लोगों को बताया जाए, अवेयर किया जाए, तो चीज़ें बड़ी आसानी से मैनेज हो सकती हैं। अभी आज मैं देख रहा था, खुरम ज़ुबैरी साहब हैं शायद, रेहान अल्लाह वाला साहब के साथ थे अमेरिका से, तो वो बता रहे थे कि ये जॉब्स ना मिलने वाला ये फिनोमिना जो है सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। वो बता रहे थे कि अमेरिका में भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स, एमआईटी के ग्रेजुएट्स, उनको भी जॉब्स नहीं मिल रही। तो ये एक अजीबो-गरीब, ख़ासतौर पे एआई आने के बाद बहुत सारे जो प्रोफ़ेशन हैं, बहुत सारी जो डेज़िग्नेशंस हैं, वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये बिल्कुल तो ये बस मैंने अपने नाम के साथ लगाया। तो अब इसमें ये है कि खुद मैं अब इसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैं क्योंकि पढ़ा रहा हूँ कुछ अरसे से, और पढ़ाने का मेरा तजुर्बा है उन बच्चों को जो यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारे पास बीएस के बच्चे होते हैं, तो उन्होंने बस 1-2 साल के बाद जाना होता है, एक अमली ज़िंदगी उन्होंने शुरू करनी होती है। तो वो इस तरह की चीज़ें सोच रहे होते हैं कि हमने इसके बाद क्या करना है। तो हम उन्हें बताते भी रहते हैं पहले भी कि स्किल सीखें, या मुख्तलिफ़ चीज़ों की हौसला अफ़ज़ाई करते हैं। तो इस कोर्स और रेहान सिस्टम के साथ जुड़ने के बाद मुझे ये लगा कि मुझे खुद से चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहिए कि क्या होता है। स्किल, किसी को कह देना स्किल सीखें, ये करें, वो करें, ये कहना कितना आसान है और करना कितना मुश्किल है। तो थोड़ा सा खुद इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया जाए, रिमोट जॉब खुद उसके लिए ट्राई की जाए, मुख्तलिफ़ स्किल्स को देखा जाए कि कौन कौन से टॉप स्किल्स हैं जो 2025 या अगले सालों में, अगले 5-10 सालों में जो जिनकी ज़रूरत होगी, ताकि बच्चे अपनी डिग्रीज़ के साथ ही या उनको सीख के वो रिमोट जॉब्स के लिए कुछ कर सकें। तो इसी सिलसिले में फिर सही कह रहे हैं कि ये जो एसईओ या मार्केटिंग, आपका भी तजर्बा है, मैं देख रहा था उसमें। तो ये यकीनन एक ऐसी फ़ील्ड है कि जो आने वाले अरसे में ये इसमें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, स्कोप बढ़ता ही इसका चला जाएगा। जैसे हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है और शॉपिंग ऑनलाइन हो रही है, हर चीज़। अब हम लोग भी यहाँ बाज़ार से ख़रीदने की बजाय हमें बड़ा अच्छा लगता है कि किसी ऑनलाइन स्टोर से हम चीज़ें परचेज़ कर लें। बड़ा ट्रस्ट अब तो लोगों में डेवलप होता जा रहा है। तो हाँ, मेरा इरादा है खुद भी, एक तनवीर नादला साहब है, शायद आप भी जानते हो उन्हें। तो पता नहीं आपका क्या उनके बारे में एक्सपीरियंस है या क्या राय है, लेकिन मेरा इरादा था कि उनको ज्वाइन करूँ। पर इसी में आगे मेरा काम करने का इरादा है। थैंक यू सो मच सर। आपने जो है ना रिमोट जॉब को बहुत
वेल एक्सप्लेन किया और सुकून मिला एक तरीके से। जो जिस तरह से आपने सोचा, आपने ये सोच रखी कि बाहर लोग जा रहे हैं, इससे बेहतर है वहाँ पे एक ऐसी नॉर्मल जॉब करें, उससे अच्छा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा स्किल सीख करके रिमोट जॉब करें। तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत ज़्यादा हैं, और वो इज़्ज़त की लाइफ जिएंगे और अपने घर में जिएंगे। ये तो उनके लिए आपकी सोच ये बहुत प्यारी सोच लगी मुझे। रही बात सर की डिस्कशन हम बैकएंड पे करेंगे। हम आते हैं उस पे जो शायद हर इंसान अब एआई को कंटिन्यू कर रहा है। तो आप सिंपल लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि एआई इस्लामिक एजुकेशन में कितना फ़ायदेमंद है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अच्छा, उसमें ये है मोइन साहब के एआई हर फील्ड के अंदर वो आ रहा है। हो सकता है कि किसी फील्ड में वो बहुत जल्दी आ जाए, लोग उसको जल्दी कबूल कर लें। अब ये तो आना है, उसने आप मानेगा कोई या नहीं मानेगा, आ चुका है और बड़े भरपूर तरीके से एआई ने आना है हर फील्ड के अंदर। तो इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर भी बिल्कुल एआई का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं पहले अगर डिसएडवांटेजेस की आपने बात की, तो बस ये है कि क्योंकि एआई वगैरह को जिन मॉडल्स पे ट्रेन किया जाता है ना, उनके हवाले से एक इंटरनेशनली एक डिस्कशन चल रही है कि उसमें बायसनेस हो सकती है। सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े नाम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि कुछ एथिक्स और एक ह्यूमन सुपरविजन वगैरह ये चीज़ें अगर मौजूद रहें, तो मेरा ख्याल है कि डिसएडवांटेजेस को आने वाले दौर में इसको भी किसी हद तक हल कर लिया जाएगा। एडवांटेजेस ही हैं एआई के। तो उसको अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, एआई ने ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है। जैसे बाकी फील्ड्स में, इस्लामिक स्टडीज़ में भी यही हाल है कि हम अगर कोई 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 मस्जिद के इमाम साहब हैं, उन्होंने खुतबा देना है जुमे का, तो बड़ी आसानी से चैट जीपीटी से अपना वो पूरा कुरान मजीद की आयात, अहादीस, वाक़यात, हाँ ज़ाहिर है कि उसमें एरर्स हो सकते हैं थोड़े बहुत वो भी, लेकिन थोड़ा सा जिसको कुछ जिसने पढ़ा हुआ है कुछ और उसको कुछ नॉलेज है, तो बड़ी आसानी से वो वेरीफाई कर सकता है, चेक कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे इस्लामिक स्टडीज़ के सब्जेक्ट को सीखा जा सकता है बड़ी आसानी से। और अगर कोई बेसिक चीज़ें यहाँ से सीखी जाएं और थोड़ा सा ये हो कि कुछ कुछ उसको वेरीफाई भी कर लिया जाए, कभी कभी कुछ चेक एक कर लिया जाए। ख़ास तौर पे कोई अगर बहुत ज़्यादा कुछ सेंसिटिव इशू हो, तो उसकी इब्तदाई मालूमात लेने में हर्ज नहीं है, लेकिन फिर आप किसी ऐसे शख्स से जिसके ऊपर आप एतमाद करते हो अपने दीन के मामले में, तो उससे भी थोड़ा बहुत पूछ लें। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दौर में इस पे मज़ीद काम होगा। हम लोग खुद जो एक मुस्लिम उम्मा है पाकिस्तान के लोग, हम अपने डाटा सेट्स के ऊपर अपनी जीपीटीज़ और एआई को डेवलप करेंगे, तो इंशाल्लाह इसके फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। और एक ज़बरदस्त किस्म का एक मुझे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। सर बहुत अच्छा आपने समझाया, और इस चीज़ को मैंने जो है ना आपकी लाइफ जर्नी कहाँ से एक इस्लामिक सिस्टम से लेकर आप किस जगह पे आए, किस तरीके कहाँ जा रहे हैं, और उसी चीज़ को आप इस्लामिक में भी इंटीग्रेट कर रहे हैं और सोशली भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आप यंग जनरेशन और जो आप ही से रिलेटेड कोई है अभी तक ये कुछ सोचों में है कि इन चीज़ों को, क्योंकि हम जो है ना एडाप्ट करने में कुछ चीज़ें जो हैं टाइम लेते हैं, उसी को कोई भी टेक्नोलॉजी आती है। जब सर के ही एग्जांपल थे, सर रेहान के, जब हम हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आई थी और उसको भी एडाप्ट करने में टाइम लगा। फर्टिलाइजर्स आए, उनको भी एडाप्ट करने में टाइम लगा, अब हर कोई यूज़ करता है। तो एआई को भी ऐसा ऐसा लोग अडॉप्ट कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे पास जो भी न्यू चीज़ आती है उनका हमारे जो है ना खौफ रहता है पहले कि पता नहीं क्या आ गया। तो अगर आप जो हैं अपने फील्ड से रिलेटेड अगर किसी के लिए आप कुछ कहना चाहें तो वो कहें कि इस आपको जितना फ़ायदा हुआ है कि वो ज्वाइन करें और उनको कितना फ़ायदा हो सकता है।
اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اگر کچھ تھوڑا سا ایک چیزوں کو دیکھ بھال کے، تھوڑا سا ریسرچ کر کے، سوچ کے، تھوڑا سا وقت دے کے اگر اختیار کیا جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جتنا جلدی ہم یہ کر لیں گے، کہیں ہم ٹرین مس نہ کر بیٹھیں تو اتنا ہی اچھا ہے۔ چیزوں میں ہم ہر چیز میں لیٹ ہو جاتے ہیں، ہمیں ہمارا ہر چیز میں دیکھ لیں، ہمارا کریکولم ہے، ہر چیز ہم اپنے باقی دنیا سے کوئی 10 20 سال 30 سال پیچھے ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ بس یہ ہے کہ اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک اپرچونٹی ہے جو سب کے لیے یکساں ہے۔ کوئی ایک بہت ترقی یافتہ ڈیولپڈ کنٹری ہے یا ہمارے جیسا ایک پوری طرح معاشی صورتحال کا شکار ملک ہے، تو اور پھر ہماری جو ایک کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی، تو میرا خیال ہے کہ جتنا جلدی ہم اسے اختیار کریں گے، اپنے ڈیٹا سیٹس کے اوپر کام کریں گے، تھوڑا سا ایک ڈیولپمنٹ کے اوپر جائیں گے چیزوں کو، تاکہ وہ جو ایک بائسنس ہے ایسا نہ ہو کہ تو انشاءاللہ اس سے ٹرسٹ بھی بڑھے گا۔ اور ابھی تک جو میرا تجربہ رہا ہے، مجھے کوئی ایسی کوئی چیز نظر نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ کیونکہ انگلش کا زیادہ ڈیٹا ہے جس کے اوپر اسے ٹرین کیا گیا ہے، یا پھر عربک کا جو وہ اس کا ایک جو چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی کا جو عربک کا ڈیٹا ہے وہ بھی اچھا خاصا مضبوط ہے۔ ہمارے یہاں اردو وہ اس طرح سے ہماری ترجیح میں ہی نہیں رہی ہوتی، نہ کوئی حکومت کی، نہ ہم لوگوں کی، تو وہ پھر ہمیں مسائل رہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے جیسے لوگ اس کی طرف آئیں گے تو امید ہے کہ اردو کا جو ڈیٹا ہے، اردو کے اوپر جو اے آئی کا کام ہے، وہ بھی تھوڑا بہت بہتر ہوتا جائے گا، اور کافی بہتر ہو رہا ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور اب اس میں زیادہ وقت لگے گا نہیں۔ جو پہلے کام کوئی سالوں میں ہوتے تھے، اب تو شاید وہ دنوں میں ہو رہے ہیں۔ تو آنے والے دور میں تو اس میں اور تیزی آئے گی۔ ڈیپ سیک آ گیا ہے، اب مینس اے آئی آ گیا ہے، تو پتہ نہیں ہم آنے والے 1 2 سال کے اندر ہی دنیا بالکل بدل جائے گی۔ تو میں اپنا ہی تجربہ شیئر کر سکتا ہوں کہ کچھ سال تو ہو گیا ہے مجھے بڑا اچھے طریقے سے اسے استعمال کرتے ہوئے، تو ابھی تک مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے میں کوئی کہوں کہ میں اسے کیوں استعمال کروں۔ ہاں دعویٰ ان کی طرف سے بھی نہیں ہے کہ 100% ہم کوئی ایررز ہو سکتے ہیں، تو وہ تھوڑا بہت اگر اسے کوئی کراس چیک کر لیں یا ایک سے زیادہ ہم ٹولز استعمال کرتے رہیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایشو نہیں آئے گا، اور ہر شخص کو اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ ابھی تک نہیں کر رہے، میں کہوں گا کہ وہ ایک طرح سے بہت زیادہ ایک اہم چیز ہے جس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا۔ بالکل سر، جیسے بھی ہم جو ہے نا آگے جا رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ اے آئی نے 2024 میں اتنا کچھ چھوڑ دیا ہے اچانک سے، جو بمبار جو گرے ہیں نا اے آئی کے، تو شاید ہی میرے آئیڈیاز کے مطابق، میرے خیال کے مطابق، اگر جو چیز ہم مہینہ نہیں سیکھتے، شاید اگر ہم مہینہ کسی سے آگے ہیں نا، سپوز کرو کچھ سیکھ لیا ہے، تو ہم سے لوگ 1 سال تک پیچھے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو سمجھنے، جب تک وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں تو پھر آگے نیو چیز آ جاتی ہے۔ اور اے آئی اتنا جلدی ہو رہا ہے، پرسیپشن اے آئی سے ہماری جان نہیں چھوٹی، جنریٹو اے آئی آ گئی، ہم جو ہے نا جنریٹو اے آئی کے بعد ایجنٹک اے آئی، ابھی آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس آ رہی ہے۔ تو کیا ہے، ہم ابھی تک چیٹ جی پی ٹی، ڈیپ سیک اور یہ جنریٹو اے آئی سیکھ رہے ہیں۔ اچھا، وہ اتنا جلدی میں ہم دیکھیں کہ آرٹیفیشل سپر، آپ نے جیسے کہا کہ دنیا اتنی آگے ہے ہم سے، تو کیا ہے، دنیا اتنی آگے ہے بھی صحیح، چائنا میں یا یو ایس اے میں آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس پہ کام چل رہا ہے، اور اب ہم جا کر جنریٹو اے آئی سیکھ رہے ہیں، جو انہوں نے کچھ ٹائم پہلے بنا کے ہمارے لیے جیسے چھوڑ دیے کہ یہ جا کر سیکھیں، اب وہ ہم سیکھیں۔ ایسا ایسا آپ میں ایک چیز بھی بہت اچھی کہ جب تک ہم اس کو جلدی میں اڈاپٹ نہیں کریں گے ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور یہ ہے بھی صحیح کہ کیونکہ اتنا جلدی اور فاسٹ جا رہے ہیں وہ کچھ بھی چیزیں جنریٹ کرنے میں، اور چیزیں جو ہیں ایجنٹک اے آئی یا آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس، تو اگر ہم یہ اس وقت بھی ہم یہ اگر یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے تو شاید پھر تو ہمارے لیے کوئی وقت ہی نہیں بچے گا، جب وہ چیزیں کر لیں گے تو ہمارے لیے یہ چیزیں بچیں گی نہیں۔ تو جتنا ہو سکے گا یہ چیزیں کریں گے تو بہت اچھا رہے گا۔ اور آپ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے وقت دیا
اور آپ سے میرا شاید بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے کہ آپ نے مجھے اتنے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان چیزوں کو سمجھایا. لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں سمپل ان چیزوں کو، اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جلدی میں اس چیز کو اڈاپٹ کریں، اور اے آئی کو جتنا مشکل سمجھیں گے وہ اتنا اس کے لیے مشکل ہوگی، جتنا آسان سمجھیں گے تو شاید دنیا کا جو ہے نا یہ ایئر 2024 اور یہ آنے والا جو سال آنے والے ہیں تو شاید دیکھا جائے کہ اتنی آسانیاں پہلے کبھی نہیں پیدا ہوئی. میں نے تو آپ کی ایج تو بہت مجھ سے زیادہ ہے، یا میرے فادرز کی یا ان کی، انہوں نے تو پتہ نہیں کیا دیکھا ہوگا. ہم نے جہاں پر ہمارے جو نیو جنریشن پیدا ہی ایسی ایج میں ہو رہی ہے تو وہ کتنی فاسٹ نکلے گی. تو جتنا ہو سکے اس چیز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اس کو کنٹینیو رکھیں تو بہتر ہے. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے وقت دیا، اور تھینک یو سو مچ جو ہمیں سن رہے ہیں اور اسی چیز کو لے کر فائدہ لے رہے ہیں. اور تھینک یو سو مچ سر ریحان کا، جنہوں نے یہ کمیونٹی ڈیولپ کی، اور اس سے آپ جیسے ہم جیسے اور کئی بہت لوگ جو ہیں اپنے ہر چیز کا فائدہ لے رہے ہیں، اپنی کمیونیکیشن اسکلس بہتر کر رہے ہیں، اپنا کانفیڈنس بہتر کر رہے ہیں، اور نیٹ ورکنگ بلڈ کر رہے ہیں، لوگوں کے اوپر اندر ٹرسٹ بلڈ کر رہے ہیں. تو شاید اس سے زیادہ بہترین ادارہ کسی کے پاس نہیں ہوگا. ہیں بالکل ہیں، لیکن یہ جو ان کا سسٹم ہے یہ بہت اچھا ہے اور نیکی کے کام والا ہے. شاید وہ نہیں سمجھتے ہیں جو سسٹم خود ہر چیز، کوئی میٹنگ بھی کرتے ہیں جو آن لائن لائیو کرتے ہیں تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. تھینک یو سو مچ ایوری ون فار واچنگ اس. اللہ حافظ.